بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حروف تہجی کی جو تختی ہے وہ ہماری شروع ہو چکی ہے، اسے کہتے ہیں مفردات۔ ایک ہوگا تو فرد کہلائے گا، اگر بہت سارے ہوں گے تو مفردات جمع کا صیغہ استعمال ہوگا۔ ٹھیک ہے، تو ہم کیا کریں گے، سب سے پہلے الف کی مشق کریں گے۔ ٹھیک ہے، کچھ باتیں ہیں جو میں نے آپ کو بتانی ہیں کہ آپ نے ویڈیوز تو یوٹیوب کے اوپر کافی دیکھی ہوں گی اور اسٹڈی بھی کیا ہوگا، لیکن اس کے طریقے کے اندر بعض اوقات بچے کو سمجھ نہیں آتی۔ اس ویڈیوز میں ہم ایسا کریں گے کہ آسان سے آسان طریقے سے ایک ایک الفاظ کو پڑھیں گے اور اس کو مخرج کا بھی اس کا بتائیں گے، اس پر بحث بھی کریں گے۔ ٹھیک ہے، کہ اس کی بعد میں وہ جو آنے والی شکل ہے وہ کیا ہوگی۔ دوسرے نمبر پر ہماری اس تختی میں یہ ہوگا کہ ہم نے اس میں سے حروف مدہ بھی نکالنے ہیں اور نرم حروف بھی نکالنے ہیں، موٹے حروف بھی نکالنے ہیں اور حروف قلقلہ بھی نکالنے ہیں، اور ان کو زبانی یاد کرنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ زبانی یاد کرنا ہے۔ سب سے بڑی بات، بیس جو چیز ہے وہ ہمیں ان حروفوں کو زبانی یاد کرنا ہے۔ حروف حلقی کتنے ہیں؟ ٹھیک ہے، موٹے حروف کتنے ہیں اور نرم حروف کتنے ہیں؟ پہلے تو ہم اس کی الف کی مشق کریں گے۔ الف جو ہے یہ نکلتا ہے جوف دہن سے۔ کہاں سے نکلتا ہے بھائی؟ جوف دہن۔ جوف دہن کہتے ہیں منہ کے اندر کا خالی حصہ۔ ٹھیک ہے، آگے آپ کے سامنے جے پی جی بھی لگا دی جائے گی ویڈیوز کے اندر۔ ٹھیک ہے، وہ آپ دیکھ لیجئے گا۔ اور الف جو ہے یہ جوف دہن سے نکلتا ہے، اور جوف دہن سے مراد منہ کے اندر کا جو خالی حصہ ہوتا ہے، زبان اور تالو کے درمیان جو حصہ ہوتا ہے اس کو جوف دہن کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے نا، اور یہ تین حروف نکلتے ہیں، الف، واو مدہ اور یا مدہ۔ ٹھیک ہے، واو مدہ اور یا مدہ۔ چلیں ہم اب الف کو میں آپ کو زوم کر کے دکھاتا ہوں۔ الف کو پڑھنے سے پہلے مشق بھی، یہ الف ہے اور اس کے بعد اس کا یہ مخرج ہے، مخرج بھی، اور یہ تینوں حروف جوف دہن سے نکلتے ہیں، جیسا کہ میں پہلے بتا چکا ہوں۔ جوف دہن کہتے ہیں منہ کے اندر کا خالی حصہ، خالی حصہ یعنی خلا بھی کہہ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، الف۔ ٹھیک ہے، اب ہم پڑھیں گے الف، 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 اس کو پڑھتے جائیں۔ الف، 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 اس کو کم سے کم 20 سے 30 دفعہ پڑھیں۔ الف، الف، الف۔ اگلا لفظ پڑھیں گے۔ الف کی مشق تو ہو چکی، اب اگلا آتا ہے با۔ با، با، اس کو 20 سے 30 دفعہ پڑھیں، اچھی طرح بچے کو پڑھائیں۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد آگے اس کا مخرج۔ با کا جو مخرج ہے یہ ہونٹ کے اندرونی نرمی والے حصے کے ملانے سے نکلتا ہے۔ اندر والا جو ہونٹوں کا جو ہوتا ہے حصہ نا اندر، اس میں اگر اس کو یعنی کہ منہ کو جوڑیں گے تو ملائیں گے تو با نکلتا ہے۔ ٹھیک ہے، با نکلتا ہے۔ یہ میں نے یہاں اوپر واو کا جو ہے نا مخرج لگا دیا تو نرمی والے حصے سے نکلتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کو آگے پڑھنا ہے با، 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 یعنی کہ جو نرمی والا حصہ ہے وہ یعنی کہ دونوں آپس میں ملتے ہیں تو یہ با، با، با۔ ٹھیک ہے نا، نچلے والا حصہ یعنی کہ اوپر والے حصے نرمی والے حصے کے ساتھ جڑ جاتا ہے تو یہ
با نکلتا ہے، اور با کا نقطہ ہمیشہ نیچے ہوتا ہے۔ با کا نقطہ کدھر ہوتا ہے؟ نیچے ہوتا ہے، نیچے ہوتا ہے۔ با کا نقطہ کدھر ہوتا ہے؟ نیچے۔ اگلا لفظ پڑھیں گے تا۔ با کا جو مخرج ہے وہ یہ ہے، ٹھیک ہے، یہ آپ اوپر دیکھ سکتے ہیں اس کا جو ہونٹوں کا نقشہ۔ اب ہم آگے چلتے ہیں تا کی طرف۔ تا 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 کے اوپر دو نقطے ہوتے ہیں، تا کے اوپر دو نقطے ہوتے ہیں۔ تا اور قوف آگے ہم پڑھیں گے، جب تختی ہم مکمل کر چکیں گے وہاں پہ پڑھیں گے۔ تا کے اوپر دو نقطے ہوتے ہیں، با کے نیچے ایک نقطہ ہوتا ہے، تا کے دو نقطے ہوتے ہیں۔ اس کو 20 سے 30 دفعہ پڑھیں۔ تا تا۔ اب اس کا آ گیا مخرج۔ زبان کی نوک جب ثنایا اولیہ کی جڑ سے لگے تو یہ حروف ادا ہوتے ہیں۔ ثنایا اولیہ جو اوپر کے دانت ہوتے ہیں نا، اس کی جو ہے وہ جڑ سے لگے تو یہ قو، دال اور تا۔ آگے ہم قو پڑھیں گے اور دال پڑھیں گے۔ اور تا جو ہے یہ ہمارا سبق ہے آج کا، ٹھیک ہے۔ تا کا جو زبان ہوتی ہے نا، زبان کی نوک، وہ ثنایا اولیہ کی یعنی کہ اوپر والے دانتوں کے ساتھ جب لگے گا تو یہ ثنایا اولیہ کے ساتھ جب لگے گا یعنی کہ اوپر کے دانتوں کے ساتھ، جڑ کے ساتھ، تو یہ تا نکلے گا۔ اس کو 20 سے 30 دفعہ پڑھیں اور اچھی طرح یاد کریں۔ اگلا لفظ ہم پڑھ رہے ہیں سا۔ سا کے اوپر 3 نقطے ہوتے ہیں، اور سا جو ہے ثنایا اولیہ کی کنارے سے جب زبان کی نوک لگتی ہے تو یہ سا نکلتا ہے، ٹھیک ہے۔ 3 حروف نکلتے ہیں، وا، ذال، سا۔ اس میں آج ہم سا پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ سا جو ہے وہ ثنایا اولیہ کی جو کنارہ ہے اس کے ساتھ زبان کی نوک جب لگے گی تو سا ادا ہوگا۔ سا ایک کشتی کی طرح ہے اور اس کے اوپر 3 نقطے ہیں، ٹھیک ہے۔ تا کے اوپر 2 تھے اور سا کے اوپر 3 نقطے ہیں۔ آگے اس کا مخرج دیکھ لیں غور سے، اور یہ دیکھیں زبان کی نوک جب ثنایا اولیہ کے کنارے سے ملے تو یہ حروف ادا ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ وا، دال، تا، ٹھیک ہے۔ وا اور دال ہم بعد میں پڑھیں گے، اور پہلے آپ اس کو اچھی طرح دیکھ لیں کہ یہ نقشہ بھی آپ کے سامنے ہے، میں نے جے پی جی لگا دی ہے، اور اچھی طرح دیکھیں، ٹھیک ہے۔ اب اس کا جو ہے آگے بعد میں جو صورتیں بنے گی وہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے اگلی جب تختی ہماری شروع ہوگی۔ آج تو ہم صرف 4 حروف پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ الف، با، تا، سا۔ پہلے حروف کا بھی آپ کو پتہ چل گیا، الف کا بھی پتہ چل گیا، با کا بھی پتہ چل گیا کہ اس کا مخرج کیا ہے، تا کا بھی پتہ چل گیا اس کا مخرج کیا ہے، ٹھیک ہے۔ سا کا بھی پتہ چل گیا اس کا مخرج کیا ہے، اس کے اوپر نقطے کیا ہیں، کتنے نقطے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ تفصیل کے ساتھ ہم آپ کو میں نے بتا دیا۔ آگے آئے گا جیم۔ جیم، جیم کا نقطہ ہمیشہ اندر ہوتا ہے۔ اس سیشن کا آخری لفظ ہے یہ، اس کے بعد اگلے سیشن میں ہم ہا پڑھیں گے۔ جیم، جیم، جیم۔ زبان کا بیچ اوپر کے تالو کے ساتھ جب لگتا ہے تو یہ جیم، شین، یا نکلتے ہیں۔ جیم، شین، یا۔ جیم جو ہوتا ہے بعض اوقات اس کا نقطہ نیچے بھی آتا ہے، جب لکھا جاتا ہے لفظ کے اندر تو اس کا نقطہ نیچے آتا ہے۔ فی الحال جیم جو اصل حالت میں ہے اس کے اندر نقطہ ہوتا ہے، اندر دیکھ لیں غور سے، جہاں میں نے گول دائرہ لگایا ہے اس کے اوپر ایرو لگایا ہے، غور سے دیکھیں، انشاءاللہ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ جیم کا نقطہ کہاں ہے۔ جیم جو ہے وہ زبان کا بیچ مقابل اوپر کے تالو کے ساتھ جب لگے گا تو جیم نکلے گا۔ جیم، جیم،
جیم، اچھی طرح سے اس کی مشق کرائیں، والدین کو چاہیے اس کی اچھی طرح مشق کرائیں، یا میرے ساتھ مل کے پڑھیں، جیم 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 جیم، ٹھیک ہے، جیم۔ اس کا آگے مخرج بھی آئے گا، الف با تا تا جیم، الف با تا تا جیم جیم جیم۔ اس کا مخرج بھی دیکھ لیں، یائے متحرک اور یائے لین زبان کے درمیان اور اس کے مقابل کے تالوں کے ملاپ سے ادا ہوتا ہے۔ اس کا نقشہ بھی خوب اچھی طرح ذہن نشین کر لیں۔ اگلی ویڈیو میں ہم ہا پڑھیں گے۔ اس کا جو ہے نا پیچھے میں نے آپ کو مخرج بتا دیا ہے کہ کس طریقے سے ہم نے ادا کرنا ہے، اس کی ادائیگی کے بارے میں بتا دیا، نقطوں کے بارے میں نے بتا دیا، ٹھیک ہے۔ الف تھا، ٹھیک ہے، منہ کے اندر کے خلا سے نکلتا تھا۔ با جو ہے نرمی والے ہونٹوں کے دونوں، یعنی کہ ہونٹ جب ملتے ہیں نرم سے تو با نکلتا ہے۔ تا زبان کا نوک اور ثنایا اولیہ کی جڑ کے ساتھ، اور فا زبان کی نوک اور ثنایا اولیہ کے حصے سے ثنایا اولیہ کے کنارے تک، اور اس کے بعد جیم آتا ہے، جیم، اس کے بعد جیم آتا ہے، جیم اور شین اور یا زبان کا بیچ مقابل اوبر کے تالو کے ساتھ جب لگے تو جیم نکلتا ہے۔ یہ چاروں حروف ہم نے آج کمپلیٹ کر لیے۔ ویڈیو پسند آئے لائک کریں، ویڈیو پسند نہ آئے ڈس لائک کر دیں۔ اللہ حافظ، اگلے سبق کے